اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ اللہ پاک کا اپنے حبیب دا صدقہ محمد مصطفیٰ صدقہ تاجدار مدینہ دا صدقہ یا اللہ سارے روزے رکھے منظور تے مقبول فرما، دنیا دے تمام مسلمانوں دے روزے رکھے منظور تے مقبول فرما یا اللہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ دا وسیلہ یا اللہ آج 69واں روزہ ہے یا اللہ تو منظور تے مقبول فرما، دنیا دے تمام مسلمانوں دے روزے رکھے منظور تے مقبول فرما، دنیا دے تمام مسلمانوں کو یا اللہ حج بیت اللہ دی حاج نصیب فرما، روزہ رسول دی حاج نصیب فرما، گھراں جو تکلیفاں جو پریشانیں دور فرما، اجڑے گھراں کو آباد فرما، جنہ گھراں بچیاں بچے جوان ہیں رشتہ دے جو رکاوٹیں دور فرما یا اللہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ ساری التجا ساری دعا قبول فرما اے اللہ پاکا دنیا دے تمام مسلمانوں دی حفاظت فرما، اے اللہ پاکا دنیا دے تمام مسلمانوں کو اپنی سلامتی عطا فرما یا اللہ کلمے دی سر بلندی عطا فرما، کلمے دی شان بلند عطا فرما۔ بولے خدا کی قسم بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی اور بے شک ہم خطا بار تھے، کہا آج تم پر کچھ سلامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان آئے، میرا یہ کرتا لے جاؤ اسے میرے باپ کے منہ پر ڈالو، ان کی آنکھیں کھل جائیں گی اور اپنے سب گھر والوں پھر بھر کر میرے پاس لے آؤ۔ جب قافلہ مصر سے جدا ہوا یہاں ان کے باپ نے کہا بے شک میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں، اگر مجھے یہ نہ کہو کہ سٹ بہہ گیا ہے۔ بیٹے بولے خدا کی قسم آپ اپنی اسی پرانی خود رفتگی میں ہیں۔ پھر جب خوشی سنانے والا آیا اس نے وہ کرتا یعقوب کے منہ پر ڈالا، اسی وقت اس کی آنکھیں پھر آئیں، دیکھنے لگے، کہا کہ میں نے کہا تھا کہ مجھے اللہ کی شائیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ بولے اے ہمارے باپ ہمارے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، بے شک ہم خطا بار ہیں۔ کہا جلدی میں تمہاری بخشش اپنے رب سے چاہوں گا، بے شک وہی بخشنے والا مہربان آئے۔ پھر جب وہ سب یوسف کے پاس پہنچے اس نے اپنے ماں اور باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا مصر میں داخل ہو، اللہ چاہے تو امان کے ساتھ، اور اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا اور سب اس کے لیے سجدے میں گرے، اور یوسف نے کہا کہ اے میرے باپ یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک اسے میرے رب نے سچا کیا اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لے آیا۔ بعد اس کے شیطان نے مجھ پر اور میرے بھائیوں میں ناچاکی کرا دی تھی، بے شک میرا رب جس بات کو چاہے آسان کر دے، بے شک وہی علم اور حکمت والا ہے۔ اے میرے باپ بے شک تو نے مجھے ایک سلطنت دی اور مجھے کچھ باتوں کا انجام نکالنا سکھایا۔ اے آسمانوں اور زمین کے بنانے والے تو میرا کام بنانے والا ہے، اور آخرت میں مجھے مسلمان اٹھا اور ان سے ملا جو تیرے قرب خاص کے لائق ہیں۔ یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں اور تم ان کے پاس نہ تھے جب انہوں نے اپنا کام پکا کیا تھا اور وہ چل رہے تھے، اور اکثر آدمی تم کتنا ہی چاہو ایمان نہ لائیں گے اور تم اس پر ان سے کچھ اجرت نہیں مانگتے تو نہیں مگر سارے جہان کو نصیحت، اور کتنی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں، اکثر لوگ ان پر گزرتے ہیں اور ان سے بے خبر رہتے ہیں، اور ان میں اکثر وہ ہیں کہ اللہ پر یقین نہیں لاتے مگر شرک کرتے ہیں۔ کیا اس سے نہ ڈر ہو بیٹھے ہو کہ اللہ کا عذاب اٹھائیں آ کر گھیر لے، یا قیامت ان پر اچانک آ جائے اور انہیں خبر نہ ہو؟ تم فرماؤ یہ میری راہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں،
میں اور جو میرے قدموں پر چلے دل کی آنکھیں رکھتے ہیں اور اللہ کو پاکی ہے اور میں شرک کرنے والا نہیں۔ اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب مرد ہی تھے جنہیں ہم وحی کرتے تھے اور سب شہر کے ساکن تھے، تو کیا یہ لوگ زمین پر چلے نہیں تو دیکھتے کہ ان سے پہلوں کا کیا انجام ہوا۔ بے شک آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے۔ تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ یہاں تک جب رسولوں کو ظاہری اسباب کی امید نہیں رہی اور لوگ سمجھے کہ رسولوں نے ان سے غلط کہا تھا، اس وقت ہماری مدد آئی تو جسے ہم نے چاہا بچا لیا گیا اور ہمارا عذاب مجرم لوگوں سے پھیرا نہیں جاتا۔ بے شک ان کی خبروں سے عقل مندوں کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ یہ کوئی بناوٹ کی بات نہیں لیکن اپنے سے عقلوں کا کام کی تصدیق ہے اور ہر چیز کا مفصل بیان ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ یہ کتاب کی آیاتیں ہیں اور جو تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا حق، مگر اکثر آدمی ایمان نہیں لاتے۔ اللہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بے ستون کہ تم دیکھو، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اور سورج اور چاند کو مسخر کیا، ہر ایک ٹھہرائے ہوئے وعدے تک چلتا ہے۔ اللہ کام کی تدبیر فرماتا ہے، مفصل نشانیاں بتاتا ہے، کہیں تم اپنے رب کا ملنا یقین کرو۔ اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں لنگر، پہاڑ اور نہریں بنائیں اور زمین میں ہر قسم کے پھل دو طرح کے بنائے اور رات سے دن کو چھپا لیتا ہے۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں دھیان کرنے والوں کو۔ اور زمین کے مختلف قطعے ہیں اور ہیں پاس اور باغ ہیں انگوروں کے اور کھیتی ہے اور کھجور کے پیڑ درخت ایک تھلے تھال سے اگے اور الگ الگ سب کو ایک ہی پانی دیا جاتا ہے اور پھر پھلوں میں ہر ایک کو دوسرے سے بہتر کرتا ہے۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ اور اگر تم تعجب کرو تو تعجب تو ان کے اس کہنے کا ہے کہ ہم مٹی ہو کر پھر نئے بنائیں گے، اور وہ ہیں جو اپنے رب سے منکر ہوئے اور وہ ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے اور وہ دوزخ والے ہیں، انہیں اسی میں رہنا ہے اور تم سے عذاب کی جلدی کرتے ہیں رحمت سے پہلے، اور ان کے عقلوں کی سزائیں ہو چکی ہیں۔ اور بے شک تمہارا رب تو لوگوں کے ظلم پر نہیں انہیں ایک طرح کی معافی دیتا ہے، اور بے شک تمہارے رب کا عذاب سخت ہے۔ اور کافر کہتے ہیں ان پر ان کی طرف سے کوئی نشانیاں کیوں نہیں اتری؟ تم تو ڈر سنانے والے ہو اور ہر قوم کے ہادی۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ کسی مادہ کے پیٹ میں ہے اور پیٹ میں جو کچھ گھٹتے بڑھتے ہیں، اور ہر چیز اس کے پاس ایک اندازے سے ہے اور ہر چھپے اور کھلے کا جاننے والا ہے، سب سے بڑا بلندی والا ہے۔ برابر ہیں جو تم میں بات آہستہ کہے اور جو آواز سے اور جو رات میں چھپائے اور جو دن میں راہ چلتا ہے۔ آدمی کے لیے بدلی والے فرشتے ہیں اس کی آگے اور پیچھے۔